اور اسلام اس کے لیے قانون کے طور پر، لار کے طور پر، دین کے طور پر، زندگی گزارنے کے نظام کے طور پر پسند کر لیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی اور دین، کوئی اور طریقہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اب قانون چلے گا سب کے لیے، یکساں سول کوڈ، یکساں قانون سب کے لیے، وہ صرف اسلام ہے جو اللہ کی نگاہ میں مقبول ہے اور سب کے لیے یکساں ہے، سب کے لیے برابر ہے اور اللہ کی نگاہ میں وہ قابل قبول ہے اور پسندیدہ اور محبوب دین ہے۔ جب اس طرح کا زمانہ آئی فعلیکم بالحرب، تو بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ۔ کدھر بھاگو بھائی؟ کوئی شہر ہے اس میں فتنہ اور گناہوں کا ماحول ہے تو دوسرے شہر چلے جاؤ، ایک ملک ہے تو دوسرے ملک چلے جاؤ، ایک محلہ ہے تو دوسرے محلے چلے جائیں۔ لیکن یہاں تو حضور فرما رہے ہیں ملک، شہر، زمین کا کوئی خاص ٹکڑا نہیں فرما رہے ہیں۔ زمانہ آئے گا، زمانہ تو ہر جگہ ایک جیسا ہے۔ اللہ کی کتاب کی طرف بھاگنا اور اللہ کے رسول کی سنت کی طرف بھاگنا، یہ ہے فتنوں سے، کنفیوژن سے بچاؤ کی تدبیر۔ حضور نے یہ نہیں کہا ہے کہ میری حدیث کو پکڑ لینا، میری حدیث کو مان لینا، میری حدیث کو مضبوطی سے تھام لینا، یہ نہیں کہا ہے۔ حضور نے کہا میری سنت کو مضبوطی سے تھامنا۔ ایک موقع پر حضور اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص دعائیں کی، التجائیں کی، درخواستیں رکھی، 4 درخواستیں رکھی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا، کتاب اللہ وسنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 1,24,000 یا 40,000 صحابہ کے مجمع کے سامنے بہت ساری ہدایات، رہنمائیاں بیان فرمائی، اصول بیان فرمائے، بہت ساری باتوں کی تلقین اور تاکید کی، انسانی حقوق بتائے۔ تو وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مستقبل میں پیش آنے والے فتنوں کے بارے میں، فیوچر میں آنے والے زمانے میں جو حالات پیش آئیں گے، جو فتنے پیش آئیں گے، جو نئی نئی چیزیں پیدا ہوگی، جو خطرناک قسم کے فتنے آئیں گے جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جائیں گے، کنفیوژن میں مبتلا ہو جائیں گے، ان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور اس پر بھی آپ نے روشنی ڈالی۔ حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں جہاں ایمان، عقیدے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تجارت، کاروبار اور اسلام کی تمام تعلیمات کے بارے میں الگ الگ باب ہے، چیپٹر ہے، ان تمام حدیث کی کتابوں میں ایک چیپٹر، ایک کتاب یا ایک باب کتاب الفتن یا ابواب الفتن کا بھی ان محدثین علماء کرام نے رکھا ہے، جس میں خاص طور پر ان حدیثوں کو جمع کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت تک پیش آنے والے حالات اور فتنوں کے بارے میں
روشنی ڈالی ہے، بیان فرمایا ہے۔ اور صحابہ میں بھی خاص ذوق جو رکھنے والے تھے وہ اس چیز کو بیان کیا کرتے تھے۔ صحابہ کا ایک خاص ذوق تھا، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق تھا کہ وہ حدیثیں خوب یاد کیا کرتے تھے، ان کو حدیثیں خوب یاد تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ذوق تھا قرآن کی تفسیر کا، وہ اس میں ماہر تھے، اس کے ایک ایک پہلو کو جانتے تھے، اس لیے کہ اس طرح کی چیزیں انہوں نے یاد کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ذوق تھا جو حدیثیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، ان کی گہرائی میں جا کر غور و فکر کر کے مسائل نکالنا، نتیجہ اخذ کرنا۔ اسی طرح بعض صحابہ کا ذوق تھا قرآن کو اچھے انداز سے پڑھنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے جن کو صاحب السر رسول اللہ کہا جاتا ہے، حضور کے رازدار۔ حضور نے بہت سارے راز ان کو بتائے تھے، منافقوں کے بارے میں پوری فہرست دی تھی، کسی اور صحابی کو نہیں بتایا تھا کہ فلاں منافق فلاں منافق فلاں منافق، یہ جانتے تھے۔ تو یہ اسپیشلسٹ ہے فتنوں کے بارے میں، خود کہتے ہیں، حدیث میں موجود ہے، کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، لوگ حضور علیہ السلام سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، اچھائی کے بارے میں پوچھتے تھے، اچھے حالات کے بارے میں پوچھتے تھے، اچھی چیزیں پوچھتے تھے۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، اور میں حضور علیہ السلام سے شر کے بارے میں، برائی کے بارے میں پوچھا کرتا تھا۔ اب برائی کے بارے میں کیا مطلب؟ برے حالات کیا ہوں گے، آئندہ برے حالات کیسے آئیں گے، کیسے کیسے فتنے ہوں گے، کون سی برائی پیدا ہوگی، اور پھر اس برائی سے نمٹنے کا، اس برائی سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا، اس فتنے سے نمٹنے کا اور اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا، یہ میں حضور علیہ السلام سے زیادہ پوچھا کرتا تھا، اور حضور علیہ السلام مجھے بتایا کرتے تھے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری احادیثیں فتنوں کے بارے میں بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مدینے میں کچھ حویلیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے قلعے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حویلی پر چڑھ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیوار کے اس طرف تھے، حضور اوپر چڑھے ہوئے تھے، اور ہم سے کہنے لگے کیا تم وہ چیز دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں، آپ تو اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا انی ارا، میں دیکھ رہا ہوں الفتنہ، فتنوں کو، برے حالات کو، تقع خلال بیوتکم کوقع المطر، وہ تمہارے گھروں کے درمیان فتنے اس طرح گر رہے ہیں جس طرح بارش کے قطرات گرتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب زمانہ آگے بڑھے گا قیامت کی طرف تو امت پر فتنے ایسے آئیں گے جیسے کوئی تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے، لڑی ٹوٹ جائے، تو پھر اس میں جو موتی ہوتے ہیں وہ کیسے یکے بعد دیگرے فوراً گرتے ہیں، اسی طرح فتنے مسلسل آئیں گے۔ ایک فتنہ آئے گا، اس کو ابھی لوگ سمجھ نہیں پائیں گے کہ دوسرا کھڑا ہو جائے گا، دوسرے سے ابھی نمٹ نہیں پائیں گے کہ تیسرا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، اور تیسرے سے ابھی پورے صحیح طور پر نہیں نکلیں گے باہر کہ کوئی چوتھا فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ مسلسل اس طرح کے فتنے آئیں۔ تو ان فتنوں کے بارے میں حضرت حذیفہ بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر صحابہ تابعین کی مجلس تھی، حضرت عمر نے پوچھا کہ تم میں کوئی صحابہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں روایتیں حدیثیں جانتے ہو، اچھی طریقے سے بیان کرتے ہو؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، باقی سب خاموش تھے، کہا کہ ہاں میں اچھی طریقے سے فتنوں کے بارے میں جانتا ہوں، نبی علیہ السلام سے میں نے ان کی جانکاری حاصل کی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں یہی سمجھتا تھا کہ تم ہی ان کے جانکار ہوگے۔ پھر کہا کہ تم نے کیا سنا ہے فتنوں کے بارے میں نبی علیہ السلام سے؟ تو حضرت حذیفہ نے بیان کرنا شروع کیا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آدمی کو فتنے پیش آئیں گے،
گناہ کے حالات پیش آئیں گے، خرابیاں پیش آئے گی اور انسان سے خطائیں ہوگی، غلطیاں ہوگی۔ فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ، آدمی کو فتنہ پیش آئے گا اس کے اہل و عیال میں، اس کے مال کے سلسلے میں، اولاد کے سلسلے میں۔ اور کفارتھا، اور اس کا کفارہ نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ، یہ ہیں، یہ نیکیاں انسان کرے گا، وہ جو فتنے پیش آئے، گناہ پیش آئے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا میں اس فتنے کے بارے میں، یہ چھوٹے موٹے فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، بلکہ اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں تموج کموج البحر، یہ تو فتنے ہوں گے، کوئی حالات ہوں گے، برائیاں ہوں گی جو ایک ایک انسان کو پیش آئے گی، میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں جو سمندر کی موجوں کے اور لہروں کی طرح ہوں گے، خطرناک ہوں گے، اجتماعی فتنے ہوں گے، سارے لوگ ان میں مبتلا ہو جائیں گے اور پریشان حال ہو جائیں گے، ان فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، وہ کب پیش آئیں گے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا امیر المؤمنین، آپ کو کیا ڈر ہے اس سے؟ آپ کیوں ڈر رہے ہو ان فتنوں سے؟ ان کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ مطمئن رہو، آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، رکاوٹ ہے، وہ فتنے آپ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، آپ مطمئن رہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ اب ایک خاص انداز سے بات ہو رہی ہے، دوسرے نہیں سمجھ پا رہے ہیں، کوڈ ورڈ کی زبان تھی، جو حضرت حذیفہ سمجھ رہے تھے حضرت عمر سمجھ رہے تھے۔ تو کہا کہ وہ دروازہ جو ہے فتنوں میں رکاوٹ، وہ دروازہ جب فتنے آئیں گے تو توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا، کھلے گا دروازہ اور فتنے آئیں گے؟ نہیں، دروازہ توڑا جائے گا اور اس کے بعد فتنے آئیں گے امت پر۔ تو حضرت عمر نے اس پر تبصرہ کیا کہ اذن لا یغلق ابدا، جب ایک مرتبہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا پھر اس کے بعد کبھی بند نہیں ہوگا، پھر فتنے آتے رہیں گے۔ وہ مجلس ختم ہو گئی، بعد میں وہاں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے حضرت حذیفہ کو گھیر لیا کہ یہ کیا بات چیت ہو رہی تھی، کیا مطلب تھا اس کا، اور دروازے سے کون مراد تھا، جو فتنوں کے بارے میں سلسلے میں رکاوٹ بنے گا کون مراد تھا؟ کہا کہ دروازے سے مراد خود حضرت عمر کی ذات تھی، جب تک حضرت عمر امت میں رہیں گے فتنے امت میں نہیں آ پائیں گے، اس لیے کہ ان سے تو شیطان بھی گھبراتا ہے، جس راستے سے عمر جاتے ہیں شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ عمر جب تک ہیں فتنے نہیں آئیں گے، عمر ہوئی وہ دروازہ۔ تو توڑنے اور کھولنے سے کیا مراد ہے؟ کیا توڑنے سے مراد ان کی شہادت ہے، ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر کو پتا تھا کہ یہ دروازے سے مراد خود ان کی ذات ہے؟ کہاں بالکل اچھی طرح سے ان کو پتا تھا کہ اس سے میں خود ہی مراد ہوں اور مجھے شہید کیا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں میں ایک رکاوٹ تھے۔ ایک اور واقعہ یاد آ گیا حضرت خالد ابن ولید کا۔ خالد ابن ولید حضور کے صحابی ہیں اور سیف اللہ المسلول ان کو کہا گیا، اللہ کی سونتی ہوئی تلوار، شمشیر برہ جسے کہتے ہیں۔ تو بڑی فتوحات ان کے ہاتھوں پر ملی ہے۔ دمشق فتح ہوا، سیریا ملک شام کا ایک بڑا شہر ہے۔ دمشق جب فتح ہوا اور وہ علاقہ بڑا سرسبز و شاداب ہے، آج بھی اچھا علاقہ ہے، وہاں سے گندم، وہاں سے دوسری کشمش وغیرہ یہ پیداوار تھی، وہ مدینے جانے لگی۔ مدینے میں دارالخلافہ تھا، کیپٹل جو سٹی تھا مدینہ دارالخلافہ۔ حضرت عمر نے یہ آرڈر جاری کیا کہ ملک شام میں دمشق میں یزید بن ابی سفیان کو گورنر بنا دیا جائے۔ فتح کرنے والے خالد بن ولید ہیں، لیکن آرڈر یہ آ گیا کہ اب یہ گورنر بنیں گے۔ تو حضرت خالد بن ولید اپنے ساتھیوں میں بیٹھے تھے، کہنے لگے یار دیکھو امیر المومنین نے آرڈر جاری کر دیا ہے، لڑائیاں ہم نے لڑی، فلاں لڑائی فتح حاصل کی، دمشق بھی فتح کیا اور اتنا اچھا علاقہ ہے، اب جب سکون مل گیا یا فتوحات مل گئی تو اب آرڈر آ گیا کہ گورنر کوئی اور بنے گا۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ آپ بات مت مانیے، آپ ہی رہیے ذمہ دار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید کو ہندوستان بھیجنا چاہ رہے تھے کسی مہم پر کہ تم ہندوستان جاؤ۔ تو اس آدمی نے جب یہ کہا کہ آپ مت جائیے، آپ انکار کر دیجئے، تو دوسرے آدمی نے کہا کہ صحیح بات ہے، لیکن یہ صحیح بات نہیں ہے انکار کرنا، اس لیے کہ آپ انکار کریں گے، آپ بھی کمانڈر ہیں، فوجی جرنیل ہیں، آپ کے ساتھ کچھ لوگ ہو جائیں گے، فتنہ پیدا ہو جائے گا، امت میں اختلاف اور انتشار ہو جائے گا۔
جب اس آدمی نے یہ بات کہی نا تو اب دیکھیے حضرت خالد ابن ولید کیا کہہ رہے ہیں، اما فی عہد عمر فلا، عمر جب تک امت میں موجود ہیں کوئی فتنہ پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، کوئی فتنہ نہیں آئے گا۔ اب آپ دیکھ لیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا، وہ دروازہ جو فتنوں کے سلسلے میں رکاوٹ تھا، اور یہ اب آ رہا ہے ایک محرم الحرام، ذی الحجہ ہے 25، ایک محرم الحرام کو حضرت عمر کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عمر کے شہید ہونے کے بعد امت میں فتنے آئے، اور حضرت عثمان پھر شہید ہوئے، پھر حضرت علی شہید ہوئے، پھر جو اختلاف اس حضرت عثمان کے بعد شروع ہوا امت میں آج تک چلا آ رہا ہے، آج تک امت بٹی ہوئی ہے پوری دنیا میں۔ پہلے شیعہ سنی کا اختلاف وہیں سے شروع ہوا ہے، اس کے بعد فرقے در فرقے، اختلاف در اختلاف، انتشار در انتشار، آپس کی لڑائیاں جھگڑے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کے بارے میں حجۃ الوداع کے موقع پر امت کو متنبہ فرمایا کہ فتنے آئیں گے، خطرناک قسم کے فتنے آئیں گے، تو پھر ان فتنوں سے بچنے کا کون سا راستہ ہے، فتنوں سے بچنے کی کون سی راہ، بچاؤ کی تدبیر کیا ہے۔ نبی علیہ السلام امت کو ایسے ہی تو چھوڑ کے نہیں جانے والے تھے، فتنوں سے بچاؤ کی تدبیر بھی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے کہا دیکھو جب فتنوں کا زمانہ ہو اور فتنوں کی حالت ہو تو پھر اس موقع پر قرآن اور سنت یہ تمہاری پناہ گاہ ہوگی، جو قرآن اور سنت کی پناہ لے لے گا وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اس موقع پر جو جملے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انی قد ترکت فیکم، میں نے تمہارے درمیان ایسی دو چیزیں چھوڑی ہے، ما ان اعتصمتم بہ، جب تک تم ان سے لگے رہو گے، چپکے رہو گے، ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، فلن تضلوا بعد ابدا، کتاب اللہ و سنت نبیہ، جب تک ان دو چیزوں سے مضبوطی سے چپکے رہو گے، ان کو پکڑے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی پریشان نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے نبی کی سنت، اور وصال سے، دنیا سے پردہ فرمانے کے چند روز پہلے صحابہ کو نصیحت کی، اس میں فرمایا انی ترکت فیکم امرین، اے میرے صحابہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے اس دنیا سے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، فتنوں کا شکار نہیں ہوگے۔ پھر حضور نے فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اس کے رسول، اس کے نبی کی سنت ہے۔ ایک اور انداز سے ایک روایت میں بیان فرمایا حضرت علی سے، حضرت علی روایت کرتے ہیں حضور نے ایک موقع پر فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایسے حالات آئیں گے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لا تطاق المعیشۃ فیہ الا بالمعصیہ، اتنے خطرناک فتنے، اتنے خطرناک حالات، اتنا خطرناک زمانہ کہ انسان ان حالات میں گناہ میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ لا تطاق المعیشہ، زندگی نہیں گزاری جا سکے گی مگر گناہ میں مبتلا ہو کے، جدھر قدم اٹھائے گا گناہوں کا ماحول ہوگا۔ حضور نے فرمایا فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ الزَّمَانُ، جب اس طرح کا زمانہ آئے، فَعَلَيْكُمْ بِالْحَرَبِ، تو بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ۔ کدھر بھاگو؟ بھائی کوئی شہر ہے اس میں فتنہ اور گناہوں کا ماحول ہے تو دوسرے شہر چلے جاؤ، ایک ملک ہے تو دوسرے ملک چلے جاؤ، ایک محلہ ہے تو دوسرے محلے چلے جائیں۔ لیکن یہاں تو حضور فرما رہے ہیں ملک، شہر، زمین کا کوئی خاص ٹکڑا نہیں فرما رہے ہیں، زمانہ آئے گا، زمانہ تو ہر جگہ ایک جیسا ہے، وقت، ٹائم، پورا جو وقت ہوگا وہ فتنوں والا ہوگا۔ جب زمانہ ایسا آئے گا تو بھاگو۔ اب بھاگنا کہاں ہے؟ ایک محلے سے دوسرے محلے، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک نہیں۔ فتنوں سے بچاؤ کی تدبیر اس زمانے میں یہ ہوگی الحرب الی اللہ و الی کتاب اللہ و الی سنت نبیہ، تو پھر تمہیں اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت کی طرف بھاگنا پڑے گا، ان کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا، تب تم فتنوں سے بچ سکو گے۔ یہاں ایک بات، آج کل کے خاص ماحول میں جب کہ طرح طرح کے فتنے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہیں، طرح طرح کے لوگ جو ہے دعوے کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگ کنفیوژن میں مبتلا ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں کہ بھائی کس کی بات مانیں، یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ حدیث سنا رہا ہے، فلاں یہ حدیث سنا رہا ہے، فلاں یہ دعویٰ پیش کر رہا ہے، فلاں بخاری کی روایت پیش کر رہا ہے، فلاں مسلم کی روایت پیش، ہم کس کی بات مانیں؟
تو ابھی دیکھیے میں نے اتنے حضور کے ارشادات بیان فرمائے، اس میں حضور نے کیا کہا؟ دو چیزیں، اللہ کی کتاب کی طرف بھاگنا اور اللہ کے رسول کی سنت کی طرف بھاگنا، یہ ہے فتنوں سے، کنفیوژن سے بچاؤ کی تدبیر۔ حضور نے یہ نہیں کہا ہے کہ میری حدیث کو پکڑ لینا، میری حدیث کو مان لینا، میری حدیث کو مضبوطی سے تھام لینا، یہ نہیں کہا ہے۔ حضور نے کہا میری سنت کو مضبوطی سے تھامنا۔ فتنوں سے اور شک و شبہ میں اور کنفیوژن سے بچاؤ کی تدبیر یہی ہے، اس لیے کہ ہر حدیث عمل کرنے جیسی نہیں ہوتی ہے، سنت عمل کرنے والی ہوتی ہے۔ سنت وہ طریقہ ہے جس پر امت چلی آ رہی ہے، اس کو سنت کہتے ہیں، جو امت کے لیے نمونہ ہے، جو کینسل نہیں ہو سکتی، جو منسوخ نہیں ہو سکتی۔ حدیثیں آپ کو بخاری میں صحیح اعلیٰ درجے کی مل جائے گی، لوگ بتا بھی دیں گے، لیکن وہ قابل عمل نہیں ہے، ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا، وہ منسوخ بھی ہو سکتی ہے، وہ حضور کا خاص عمل بھی ہو سکتا ہے، امت کے لیے نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث میں آپ کو مل جائے گا حضور نے 11 بیویاں کی ہے، تو کیا آپ کریں گے 11 بیویاں؟ صحیح اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، لیکن وہ سنت نہیں ہے۔ سنت 4 والی روایات ہے، جہاں حضور علیہ السلام نے امت کو کہا کہ 4 تک نکاح کر سکتے ہو۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی اعلیٰ درجے کی حدیث مل جائے گی کہ نبی علیہ السلام وضو کر کے آتے تھے، وضو کرنے کے بعد اپنی بیوی کو بوسہ دیتے تھے، پھر نماز کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس سنت پر کون عمل کر رہا ہے؟ یہ سنت ہے کیا؟ یہ حدیث ہے، ایک عمل ہے، سنت نہیں، ورنہ تو آپ کا وضو، آپ کی نماز ہی صحیح نہیں ہوگی۔ وہ خاص ایک پس منظر میں نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کی گئی ہے۔ بہت ساری صحیح حدیثیں بخاری میں، مسلم میں موجود ہیں، لیکن وہ حدیثیں عمل کرنے جیسی نہیں، منسوخ ہو گئی ہے، یا نبی علیہ السلام کا خاص عمل تھا، حضور کے ساتھ خاص تھا۔ بخاری میں ایک روایت کئی جگہ آئی، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرنے والے ہیں، کہتے ہیں میں حضور کے یہاں تھا، حضور علیہ السلام رات کو اٹھے، آپ نے وضو فرمایا، 13 رکعت پڑھی قیام اللیل تہجد کی، اور پھر اس کے بعد آپ سو گئے، لیٹ گئے، اور اتنی گہری نیند میں چلے گئے کہ آپ کی خراٹے کی آواز محسوس ہوئی۔ پھر فجر کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، بلال یا کوئی بھی مؤذن تھے وہ آئے، حضور کو بیدار کیا، حضور سیدھے چلے گئے مصلی پر، نماز پڑھائی حضور نے۔ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت کے حق میں تو یہ مسئلہ ہے کہ سو جائیں گے، لیٹ جائیں گے، خراٹے کی آواز آ گئی، آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یہ بخاری میں موجود ہے۔ بہت ساری روایتیں ہیں جو کینسل ہے، حدیث بخاری میں موجود ہوگی، کسی نے کوئی وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آگ پر پکی ہوئی چیز کھا لی، پی لی، چائے پی لی، کھانا کھا لیا، آگ پر پکی ہوئی کوئی بھی چیز استعمال کر لی، وضو ٹوٹ گیا، یہ روایت موجود ہے، لیکن وہ کینسل ہے، منسوخ ہے۔ بعد کی روایت دوسری مل جائے گی کہ بھائی حضور علیہ السلام کا عمل یہ ملتا ہے کہ آپ نے آگ پر پکی ہوئی چیز کھائی ہے اور پھر اس کے بعد سیدھے آپ نماز پڑھانے چلے گئے، وضو نہیں کیا ہے۔ تو جو حدیثیں ہیں نا، ہر حدیث عمل کرنے جیسی نہیں ہوتی ہے، کچھ حدیثیں منسوخ ہوتی ہے، کچھ حضور کے ساتھ خاص ہوتی ہے، کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو صحیح ہے لیکن کسی خاص مصلحت، کسی مسئلے کو بتانے کے لیے حضور نے بیان فرمائی، بخاری میں بھی موجود ہے، روایت موجود ہے۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ آئے، صحابہ ساتھ میں تھے، ایک برادری آباد تھی، اس کی کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ تھی، آپ نے کھڑے ہو کر وہاں پیشاب فرمایا۔ اب کوئی کہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے، ہم تو کھڑے ہو کر ہی کریں گے، وہ وجہ تھی۔ وہاں کہتے ہیں کہ کوڑا کرکٹ پڑا تھا، گندگی پڑی تھی، بیٹھ کر حضور پیشاب کرتے تو چھینٹے اٹھتے آپ کے جسم پر پڑتے، یا یہ کہ حضور کو عرق النساء کی بیماری تھی، یہ جو سائٹیکا کی بیماری ہوتی ہے نا، جس میں یہ ایڑی سے لے کر پورے انسان کے کوئی رگ ہوتی ہے، وہ بہت دکھتی ہے، انسان بیٹھ نہیں سکتا، جھک نہیں سکتا، اس وقت حضور کو تکلیف ہو رہی تھی، حضور بیٹھ نہیں سکتے تھے، اس لیے حضور نے کھڑے کھڑے پیشاب کیا۔ اب اگر کوئی کہ بخاری میں آیا ہم تو کھڑے کھڑے کر ہی کریں گے، یا پھر یہ کہ مسئلہ بیان کر لیے کہ بھائی کبھی کبھار حالات ایسے پیش آ سکتے ہیں، کھڑے کھڑے پیشاب کرنا بھی جائز ہے، ایئرپورٹ پہ جائیے، بیٹھنے کی کوئی شکل نہیں ہوتی، وہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کے ہیں، اب آپ کو پیشاب لگی ہوئی تو کیا کریں گے، وہاں کھڑے ہو کر سکتے ہیں، جائز ہے وہاں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ فتنوں کا جب تذکرہ آیا تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ میری حدیث کو لازم پکڑ لینا، حضور نے کہا میری سنت کو لازم پکڑ لینا، اور میرے صحابہ کی خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ اب جتنے بھی اختلافی مسئلے ہیں نا، حالانکہ وہ اختلاف کی بنیاد امت میں نہیں بننا چاہیے، معمولی ان کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے،
فاتحہ کا پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، یہ اختلافی مسئلے آج کل چل رہے ہیں، یہ حدیثیں ہیں اپنی جگہ۔ سنت کیا ہے؟ تو پھر ہم کو دیکھنا پڑے گا حضور کے بعد خلفائے راشدین نے کس چیز پر عمل کیا ہے، سنت وہ ہوگی، اس لیے کہ سنت تمام امت کے لیے نمونہ ہوتی ہے۔ تو حضور نے فتنوں کے بارے میں یہ کہا کہ میری کتاب کو لازم پکڑ لینا اور سنت کو لازم پکڑ لینا تو فتنوں سے بچ جاؤ گے، فتنوں سے محفوظ ہو جاؤ گے، ورنہ کنفیوژن کا شکار رہو گے اور گمراہ ہو جاؤ گے اور فتنوں میں اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے ایک اور بات ارشاد فرمائی، بلکہ تنبیہ کی، وارننگ دی، امت کو وارننگ دی۔ وارننگ یہ دی کہ سنو، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، تم سب کو رب کے سامنے جانا ہے، رب سے ملاقات کرنا ہے، یعنی مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ کوئی اس بات کو مانتا ہے، اس کا عقیدہ اور یقین رکھتا ہے، وہ بھی حاضر ہوگا، اور جو نہیں مانتا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے تو وقت آئے گا کہ وہ مان لے گا۔ سب حاضر ہوں گے، تم کو بھی حاضر ہونا ہے۔ پھر کیا کرے گا رب؟ یسألکم عن اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، تم کیا کر کے آئے ہو۔ سنو، فلا ترجعوا بعدی ضلالا، میرے بعد گمراہ ہو کر مت لوٹ جانا۔ میں تو اب حجۃ الوداع آخری حج ہے اور اس کے چند مہینوں کے بعد حضور، حجۃ الوداع کا مطلب یہ کہ ذی الحجہ میں حضور نے حج کیا، پھر محرم، صفر، ربیع الاول، 3 مہینے بھی مکمل نہیں ہوئے، 3 مہینے، ربیع الاول کی 12 یا اختلاف ہے اس میں، آپ کی وفات میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، 12 ربیع الاول، تو 12 ربیع الاول حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے، 3 مہینے زندہ رہے۔ حضور نے کہا میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد تم الٹے قدم واپس گمراہ ہو کر مت چلے جانا۔ اب گمراہ کیسے ہوں گے، الٹے قدم کیسے ہوں گے، پیچھے کیسے لوٹ جائیں گے؟ حضور نے فرمایا میں نے بڑی محنت کی ہے کفر سے ایمان کی طرف لانے میں، شرک سے توحید کی طرف لانے میں، جہالت کے زمانے سے علم اور روشنی کے زمانے کی طرف لانے میں، بڑی کٹھنائیاں سہی ہے، بڑی مشقتیں برداشت کی ہے، بڑی مخالفتوں کا سامنا کیا ہے، اور تمہیں ایک امت بنا دیا ہے، اب واپس گمراہ ہو کر پیچھے مت لوٹ جانا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور نے آگے بیان فرمایا یضرب بعضکم رقاب بعض، گمراہ ہو کر واپس جہالت کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ جاہلیت کی بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات تھی کہ وہ لوگ آپس میں متحد نہیں تھے، مختلف تھے، منتشر تھے، آپس میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، اختلاف کرتے تھے، خون ریزی کرتے تھے، قتل و غارت گری ان کے درمیان چلتی تھی، کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ایک دوسرے کی گردنیں اڑاتے تھے، تم یہ مت کرنا، خاص یہ بات ضرور مت کرنا، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگ جاؤ۔ اس وقت امت حضور کی اس ہدایت پر کتنی ہیں؟ آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کا، مسلم ممالک کا جائزہ لے لیجئے۔ حضور نے وارننگ دی ہے اختلاف مت کرنا ورنہ گردنیں اڑانے لگ جاؤ گے ایک دوسرے کی۔ بلکہ ایک اور حدیث سنا دو، میں صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر حضور اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص دعائیں کی، التجائیں کی، درخواستیں رکھی، 4 درخواستیں رکھی۔ حضور نے فرمایا اللہ میری امت کو اجتماعی طور پر سب کو اکٹھے برباد مت کرنا، جس طرح پچھلی امتیں ایک ساتھ نام و نشاں مٹا دیا گیا، صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، ملیا میٹ کر دی گئی، میری امت کے ساتھ یہ معاملہ مت کرنا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، قبول ہے، منظور ہے آپ کی یہ درخواست۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے اللہ میری امت کو، پوری امت کو، کوئی ایک فرد، کوئی ایک خاندان، 10-15 افراد ڈوب جائیں الگ بات ہے، پوری امت کو جس طرح قوم نوح کو غرق کر دیا گیا، پوری امت کو اس طرح میری امت کو غرق مت کرنا، اس عذاب میں مبتلا مت کرنا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے میرے محبوب، منظور ہے، یہ بھی آپ کی پوری امت کو برباد نہیں کروں گا پانی میں۔ تیسری حضور نے درخواست کی اللہ قحط سالی میں، اکال میں، بھوک مری میں، ایسی بھوک مری کہ پوری امت میری برباد ہو جائے، آپ ایسا مت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اللہ نے کہا محبوب یہ بھی درخواست آپ کی منظور ہے۔ چوتھی درخواست اللہ کی بارگاہ میں رکھی، اے اللہ میری امت آپس میں نہ لڑے، آپس میں اختلاف پیدا نہ ہو، انتشار نہ ہو، یہ بھی میری درخواست ہے۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا محبوب یہ نہیں ہوگا، امت آپس میں لڑے گی، اختلاف کرے گی، خون ریزی ہوگی، باتوں باتوں پر لڑے گی، قتل و غارت گری ہوگی، نسل کی بنیاد پر لڑے گی، زبان کی بنیاد پر لڑے گی، رنگ کی بنیاد پر لڑے گی، علاقے کی بنیاد پر لڑے گی، بعض دوسری چیزوں پر لڑے گی، اور اتنی لڑے گی اور ایسے آپس میں جو ہے
गिरबान एक दूसरे के पकड़ेंगे कि सारी दुनिया तमाशा देखेगी, उम्मत लड़ेगी। आज ताना नहीं दिया जा रहा उम्मत को, मुसलमानों को, तुम आपस में कितने मुल्क आपस में लड़ रहे हो, एक दूसरे को मार रहे हो। इख्तलाफात देखें तो हमारे दरमियान कितने इख्तलाफात हैं। तो ये 4 दरखास्तें हुजूर ने रखी थी, और ये आपस का इख्तलाफ, आपस की लड़ाइयाँ, आपस की कत्ल व गारत गरी अल्लाह के अजाब की सबसे ख़तरनाक शक्ल है। अल्लाह के अजाब की सबसे ख़तरनाक शक्ल उम्मत की आपस का इंतशार, आपस की लड़ाइयाँ, आपस का इख्तलाफ है। और जब अल्लाह की तरफ से ये नाराज़गी होगी तो उसमें क्या होगा? हुज़ूर अलैहि सल्लम ने उसके बारे में भी फरमाया, कानल बअसु बैनहुम, अल्लाह उम्मत से नाराज़ है, उसकी एक निशानी ये होगी कानल बअसु बैनहुम, आपस में लड़ने लग जाएंगे। दूसरी बात, सल्लतल्लाहु अलैहिम शिरारहुम, अल्लाह उम्मत पर शरीफ और ईमानदार, अखलाकदार, दियानतदार, जिम्मेदार, ओहदेदार हुक्मरान नहीं बनाएगा। शरीर किस्म के, बदमाश किस्म के, जालिम और जाबिर हुक्मरान उम्मत पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। और तीसरी बात होगी, यदउ खियारुहुम फला युस्तजाब लहुम, उम्मत के अच्छे लोग, करीम लोग, नेक लोग, खैर लोग दुआएं करेंगे, काबा के साए में बैठ के दुआएं करेंगे, शब कद्र में करेंगे, बरात में करेंगे, कबूलियत के मौक़ों पर करेंगे, या अल्लाह उम्मत पर से इन हालात को दूर कर दे। नेक लोग दुआ करेंगे लेकिन दुआ कबूल नहीं होगी अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह के नबी ने ख़ास तौर पर उम्मत को यह भी तंबीह की है, आपस में इख्तिलाफ मत करना। और फिर हुजूर ने आखिर बात इरशाद फरमाई जो बहुत अहम है, वक्त भी हो गया, खुलासा में बयान कर देता हूँ। हुजूर ने कहा था, देखो मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं, मैं आखिरी नबी हूँ। ला उम्मत बाद उम्मतिकुम, तुम्हारे बाद कोई दूसरी उम्मत नहीं, तुम आखिरी उम्मत हो। फ़ाबुदू रब्बकुम, रब की इबादत करते रहना। सल्लू खम्सकुम, 5 नमाजें पढ़ते रहना। सूमू शहरकुम, रमज़ान के रोज़े रखते रहना। अद्दू ज़कात अमवालिकुम तीबतन बिहा अनफुसुकुम, ज़कात, माल की ज़कात खुशी खुशी देते रहना। वातिउ वुलात अमरिकुम, जो तुम पर जिम्मेदार बना दिए जाएं उनकी बात मानते रहना। तदखुलू जन्नत रब्बिकुम, सीधे रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे अगर इन कामों पर अमल कर लोगे, इन उमूर की पाबंदी कर लोगे। और इसी मौके पर यह ऐलान भी कर दिया गया, आज दीन मुकम्मल हो गया है। अब कोई दूसरा नबी खड़ा होगा, उम्मत बगैर सोचे समझे कि वो क्या दावा कर रहा है, रिजेक्ट कर दे कि हमें कोई नया नबी मंजूर नहीं है, कोई नई शरीयत मंजूर नहीं है, कोई नया दीन मंजूर नहीं है, कोई नया कानून मंजूर नहीं है। अल्लाह ने आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाया, आखिरी उम्मत इस उम्मत को बनाया है। आखिरी दीन, आखिरी कानून, आखिरी शरीयत, आखिरी ला, दीन को, दीन इस्लाम को बनाया और ऐलान कर दिया, आज तुम्हारे लिए मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया है। इस्लाम को दीन पर तो आज मैंने तुम पर अपनी नेमत मुकम्मल कर दी है, और दीन, इस्लाम को दीन के तौर पर मैंने पसंद कर लिया है। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मोहम्मद को रसूल के तौर पर तुम्हारे लिए पसंद कर लिया है। अब इसी पर जमे रहना, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमा दिया। इस आयत के बारे में जो सूरह माइदा की आयत है, बुखारी शरीफ की एक रिवायत बयान करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हज़रत उमर का दौर है, हज़रत उमर बैठे हैं, सहाबा बैठे हैं, एक यहूदी आया, कहने लगा, उमर अमीरुल मोमिनीन, आपके कलाम में, आपकी किताब में एक ऐसी आयत है जो हम यहूदियों पर उतरती तो उस आयत के उतरने के दिन को हम सेलिब्रेट करते, उसको ईद बना लेते, खुशियाँ मनाते, वो डे मनाते, हम सेलिब्रेट करते। हज़रत उमर को पता था, लेकिन हज़रत उमर ने कहा, बताओ वो कौन सी आयत है? कहने लगा, सूरह माइदा की आयत है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए अपना दीन मुकम्मल कर दिया है और इस्लाम को दीन के तौर पर पसंद कर लिया है और नबी के तौर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह को पसंद कर लिया, दीन मुकम्मल कर दिया है। ये हम यहूदियों पर आयत उतरती और ऐलान किया जाता, तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया है। हमारे लिए इतनी खुशी की बात होती कि उस दिन को हम सेलिब्रेट करते, ईद का दिन, त्यौहार का दिन बना लेते। तो हज़रत उमर ने कहा, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आयत कब उतरी है, किन हालात में उतरी है। जिस दिन ये आयत उतरी है वो दिन हमारे लिए हफ्तावारी ईद का भी दिन था और सालाना ईद का भी दिन था। जिस दिन ये आयत उतरी है वो यौमुन नहर, कुर्बानी के दिन, ईद उल अज़हा के दिन उतरी है, वो जुमा का दिन था। जुमा का दिन हमारी हफ्तावारी ईद भी है, जश्न का दिन भी है, और सालाना तौर पर भी वो हमारी ईद का दिन था। इसलिए हमें अलग से सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, 2-2 ईदें हमारी जमा थी।
تو اتنی بڑی خوشی کہ یہودی کہہ رہا ہے دین مکمل ہو گیا۔ اس لیے ہمارا یقین ہونا چاہیے اب دین جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ حضور نے یہ نہیں کہا تھا اے عرب کے لوگوں، حضور نے کہا تھا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ساری دنیا کے لوگوں۔ حضور کے بعد گلوبلائزیشن کا دور شروع ہوا ہے، انٹرنیشنل قوم، یوں کہیے پوری دنیا ایک ہوگی، ایک گاؤں کی طرح، اور اسلام اس کے لیے قانون کے طور پر، لار کے طور پر، دین کے طور پر، زندگی گزارنے کے نظام کے طور پر پسند کر لیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی اور دین، کوئی اور طریقہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اب قانون چلے گا سب کے لیے، یکساں سول کوڈ، یکساں قانون سب کے لیے، وہ صرف اسلام ہے جو اللہ کی نگاہ میں مقبول ہے اور سب کے لیے یکساں ہے، سب کے لیے برابر ہے اور اللہ کی نگاہ میں وہ قابل قبول ہے اور پسندیدہ اور محبوب دین ہے۔ یہ دین کی تکمیل کا اللہ کے نبی کے ذریعے سے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کیا گیا۔ یہ میں نے 5 جمعہ میں حجۃ الوداع کو مختصر کر کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ تفصیل کریں تو بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے۔ حجۃ الوداع کی ان چیزوں میں پوری انسانیت کے لیے کامیابی، ہدایت، رہنمائی کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ پھر انسانیت کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اگر انسانیت اختیار کرے گی کامیاب ہوگی، دنیا میں بھی خوشحالی، اطمینان، امن و سکون کا دورہ ہوگا اور آخرت میں بھی امن سکون کی جگہ جنت ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔